المبارک کا آخری جمعہ ہے، 27 رمضان المبارک ہے، جس جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ گویا یہ تنبیہ ہے، یہ الارم ہے اس بات کا کہ یہ بابرکت مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں سے پرنور مہینہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں جھوم جھوم کر اپنے مومن بندوں پر برستی ہیں، عبادات کے ثوابات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اب گزرنے والا ہے، اس کے الوداعی لمحات ہیں۔ اس مہینے سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، ان میں ہم نے کتنی عبادات کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے تراویح، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات وغیرہ، اور ان میں کتنا خشوع خضوع تھا ہمارا۔ یہ سب چیزیں سوچنے سمجھنے والی، غور و فکر کرنے والی ہیں، تاکہ آئندہ کے لمحات جو چند گنتی کے دن ہیں وہ ہمارے درست گزر سکیں، اور ہم گزرے ہوئے لمحات سے سبق حاصل کر کے آگے جو 2-3 دن ہیں ان کو مزید کارآمد بنا سکیں۔ جمعۃ الوداع، آیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، کوئی الگ حکم ہے؟ تو اس بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا ہر دن افضل، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس ایک دن میں رمضان کی برکتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، اور اس ایک دن میں جمعے کی برکتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جمعے کے دن کو ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے افضل ترین دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ تو رمضان کا جون سا بھی جمعہ ہو، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، اس جمعے کی فضیلت باقی عام دنوں سے زیادہ ہوگی، عام رمضان کے دنوں سے زیادہ ہوگی، کہ جمعے والے دن رمضان کی فضیلت بھی جمع ہو گئی اور جمعے کی فضیلت بھی جمع ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس حیثیت کے ساتھ جمعہ رمضان المبارک کے باقی عام دنوں سے افضل، اور پھر آخری جمعہ پہلے والے تمام جمعوں سے، اور پھر آخری جمعہ پہلے والے تمام جمعوں سے اس لیے زیادہ موقع عنایت کر رہا ہے کہ یہ جمعہ، یہ موقع کہ رمضان کا دن بھی ہو اور جمعۃ المبارک بھی ہو، یہ اس سال دوبارہ ہماری قسمت میں نہیں آنے والا۔ ایسا دن کہ جمعہ بھی ہو اور رمضان بھی ہو، اب دوبارہ اس سال ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے۔ آئندہ سال زندگی رہی، رمضان المبارک نصیب ہونا ہوا تو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو پھر یہ جمعہ، یہ دن کہ جس دن رمضان کی برکتیں بھی جمع ہیں اور جمعے کی برکتیں بھی جمع ہیں، یہ ہمارا سال کے اہم ترین دنوں میں سے آخری دن ہو سکتا ہے۔ حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس دن کو اہمیت کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ، عبادات میں قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اتنی حیثیت ہے جمعۃ الوداع کی۔ اس سے ہٹ کر کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ جمعۃ الوداع کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری حج تھا، حجۃ الوداع، زندگی کا پہلا اور آخری حج، اس کے اندر بھی الوداع کا لفظ ہے، حجۃ الوداع، اور جمعۃ الوداع کے اندر بھی الوداع کا لفظ ہے، تو یہ کوئی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ یہ ملتی جلتی چیزیں نہیں ہیں، اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اسی لیے کہ جو حجۃ الوداع ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حج رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتا، وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجۃ الوداع وہ رمضان میں نہیں تھا، وہ ذو الحجہ کے مہینے میں تھا۔ الوداع اس وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا الوداعی حج تھا، کوچ کرنے والا حج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اسے جمعۃ الوداع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ الوداعی جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان المبارک میں اس سال اور جمعہ نہیں، اتنی نسبت ہے صرف اس کی، اس کے علاوہ اور کوئی نسبت نہیں۔ پھر اس دن میں کوئی خاص حکم، کوئی خاص طریقہ، کوئی شریعت کا کوئی خاص اصول، تو یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوتی ہے کہ جمعۃ الوداع والے دن 4 رکعت نماز اس طریقے سے ادا کی جائے کہ پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ آیت الکرسی اور اتنی مرتبہ سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں اس طرح، اور تیسری رکعت میں اس طرح، اور چوتھی رکعت میں اس طرح ادا کر لی جائے تو ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ پھیلائی ہوئی بات ہے۔ اس کا حدیث مبارکہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، کوئی شخص یہ سوچ لے کہ مجھے ساری زندگی کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ایک جمعے والے دن 4 رکعت نماز ادا کر کے ساری زندگی کی نمازیں قضا کرتا پھروں گا، تو شریعت کا یہ منشا نہیں ہے، شریعت کی یہ چاہت نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کی جائے، جو نماز رہ جائے، جتنی رہ جائیں اتنی ہی قضا کی جائے۔ تو کوئی ایسی نماز، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو ادا کرنے سے ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی اس قسم کی بات بتاتا ہے تو ہم اس کی بھی اصلاح کریں کہ بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جمعۃ الوداع کے حوالے سے یہ چند ضروری باتیں۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ گزرنے والے لمحات ہمارے دلوں میں 2 قسم کے جذبات کو ابھارنے والے ہیں اور ابھارنے چاہیے۔ نمبر 1، ہمارے دل کے اندر جذبہ شکر ہونا چاہیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں نماز تراویح، ذکر و اذکار، تسبیحات، روزے وغیرہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ملی ہے نا؟ ایسے ہی جذبہ شکر اس بات پر ہو کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، اور آپ کی توفیق سے میں نے روزے رکھے، آپ کی توفیق سے میں نے تراویح کی نماز ادا کی، آپ کی توفیق سے میں نے تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات جتنی بھی عبادات تھی وہ اللہ کی توفیق سے کی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لہٰذا شکر اللہ کا ادا کیا جائے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں یہ عبادات نہیں کر پاتا۔ یہ جذبہ شکر ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جذبہ استغفار، ہمارے دل کے اندر استغفار والا جذبہ ہونا چاہیے، توبہ والا جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے نمازیں تو پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی ادا کی ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات بھی کیے ہیں، لیکن ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو حق تھا اس طریقے سے ہم ادا نہیں کر پائے، جس طریقے سے ادا کرنی تھی، جو خشوع خضوع ہم نے کرنا تھا، لہٰذا اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں۔ یا اللہ یہ کمی کوتاہی پر ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، آپ کے دربار میں استغفار کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، تاکہ جب ہم یہ معافی مانگیں گے تو آگے جو چند گنتی کے لمحات ہیں ان گنتی کے لمحات میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا جذبہ اور شوق اپنے دلوں میں پائیں گے۔ تو یہ 2 قسم کے جذبات، جذبہ شکر اور جذبہ استغفار، یہ ان جانے والے لمحات میں ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے۔ شکر بھی ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے، کتنے لوگ جنہیں نماز تراویح، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نہیں ملی،
بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، روزے ضائع کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم نے کچھ کیا بھی ہے تو اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہم اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں، معافی مانگیں۔ تو یہ آج کا دن ہمیں ان توبہ و استغفار کریں، معافی مانگیں۔ تو یہ آج کا دن ہمیں ان دو جذبات کو اپنے دلوں میں لانے کا اور آنے والے دنوں میں ان دو جذبات سے مزید استفادہ کرنے کا موقع عنایت کر رہا ہے۔ لہٰذا جمعۃ الوداع والے دن ہم نے انہی چیزوں کو اور انہی جذبات کو اپنے دلوں میں آگے لے کر چلنا ہے، تاکہ جو چند گنتی کے لمحات ہیں وہ اس طریقے سے گزریں کہ رمضان المبارک گزرنے سے پہلے ہی ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں، ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کے پروانے اللہ رب العزت لکھ دیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ گزرے تو ہم جہنم سے پاک صاف ہو کر بالکل جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور جو ہے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، ہم اس طریقے سے رمضان المبارک کے بعد ہو جائیں۔